کہ ان اقلیتوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے حکومت کی نگرانی میں مرکزی سطح پر، جس کا اسلام آباد میں دفتر ہے، ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اور اب 3 مہینے پہلے آپ حضرات نے اس کو دیکھا، پڑھا اور سنا کہ حکومت نے یہ تجویز دی کہ اس میں قادیانیوں کو ہونا چاہیے، قادیانی نمائندگی قومی اقلیتی کمیشن میں ہونی چاہیے۔ بظاہر تو یہ بات بڑی مناسب سی لگتی ہے، اپیلیبل لگتی ہے، لیکن دینی اعتبار سے اور کامن سینس کے اعتبار سے اور آئین کے تقاضے پورے کرنے کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قادیانی اپنی متعینہ دینی، قانونی، آئینی، معاشرتی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو جب بھٹو نے ایک کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ تب بھیجا تھا جب بھٹو حکمران تھے، تو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ میں ایک ایسے ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا، ایک ایسے لعنتی ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جس کے آئین میں جب تک قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں، اس پر جتنی بھی ہم تفصیلی گفتگو کر لیں، مختصراً یہ کہ اس پر تمام طبقات نے، جماعت اسلامی سمیت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام حلقوں نے 3 مہینے اس پر مشترکہ آواز اٹھائی، اور متحدہ تحریک ختم نبوت رابطہ کمیٹی جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے سب کا، اس نے اس پر بھرپور کردار ادا کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے اور دیگر سب نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کیا اور اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا۔ حکومت نے، کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا، وزارت مذہبی امور نے، ان کی تفصیل ہے الگ الگ، تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں سیٹ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ اپنا سٹیٹس تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ شہری حقوق ادا ہی نہیں کرتے، وہ حق کیسے مانگتے ہیں، آئین کو نہیں مانتے۔ اور انہی دنوں میں قادیانی ترجمان روا چناب نگر کے ترجمان سلیم الدین نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، کیونکہ آئین میں ہمیں کافر اقلیت قرار دیا ہوا ہے، ہم نہیں مانتے۔ قادیانی الٹا ہمیں کافر قرار دیتے ہیں اور سرکاری مسلمان کہتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان میں معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ ہم سب کو کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ ان کی کتابوں میں ہے، اب تو نیٹ پر ہر چیز موجود ہے۔ تو حضرات، جب یہ کہا گیا تو شہداء فاؤنڈیشن ایک لال مسجد کے حوالے سے پہلے بنی تھی، نامعلوم کن نامعلوم اشاروں پر انہوں نے اس حکومت کے اس فیصلے کے خلاف لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن رضا اختر کیانی جسٹس صاحب کی عدالت میں ایک ریٹ کوٹیشن دائر کی کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں جگہ دی جائے، سیٹ دی جائے۔ اس پر مختلف دینی جماعتوں سے، خصوصاً مولانا زاہد الراشدی سے مشورے کے بعد ہم نے ایک ریٹ دائر کی، جس کا نمبر درخواست نمبر 1301/2020 طے پایا، اور اس کے مطابق ہم نے کارروائی کی۔ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم جائیں گے تو اس پر کئی پیشیاں پڑیں گی، ہمارے وکلاء کو بحث مباحثہ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا نڈر اور جرأت مند جج، اللہ اس کو سلامت رکھے، محسن رضا کیانی، جج ہائی کورٹ اسلام آباد، اس نے حافظ احتشام جو پٹیشنر تھا اس کی تمام طویل جو ان کے نکات تھے ایک ایک کر کے ان کو رد کر دیا۔ مختصراً تو یہ ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ شہداء فاؤنڈیشن والے قادیانی فاؤنڈیشن کا کردار نہ ادا کریں، اگر قادیانیوں کو کوئی مسئلہ ہوگا تو قادیانی خود کورٹ میں آ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے قوانین، شہداء فاؤنڈیشن کے جو قوانین اور اصول و مقاصد ہیں، اس میں سے کسی ایک میں بھی قادیانیوں کی طرفداری موجود نہیں ہے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہے، حافظ احتشام نے کہا۔ انہوں نے پڑھا ایک ایک
پوائنٹ کو پڑھا، اس کو رد کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور قادیانیوں کو اور قادیانی نواز حلقوں کو شکست ہوئی۔ سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بقول اللہ نے دین کو عزت دی، ہم عاجزوں کی خود لاج رکھی، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ سچی بات ہے، انکساری نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو عزت دی، ہم عاجزوں کی خود لاج رکھی، معلوم ہوا امت پہ نبی کی نظر عنایت آج بھی ہے۔ وما علیہ